راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام، اور اسی کے ساتھ آپ سبھی کو بہت بہت مبارک اگست کے آزادی کے اس مہینے کی، اور آزادی کے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنا کیا ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور مجھے بچپن یاد آتا ہے شزرا کہ ہم بچپن میں لازمی اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگاتے تھے، اب بھی لگاتے ہیں، لیکن اس دور میں جھنڈیاں لگانے کا رواج ہوتا تھا، جس پہ پاکستان کا پرچم بنا ہوتا تھا، وہ جھنڈی لگاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم گلیوں میں جا جا کر سٹالز دیکھتے اور اپنے پورے قمیض پر جناب ہم جھنڈے لگاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سکول جب جاتے تھے تو وہاں پر ہمارے لیے پروگرام کا انعقاد ہوتا، ہم وہاں پر ملی نغمے سنتے بھی اور گاتے بھی۔ جی بالکل، اور ایسا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہی جوش اور ولولے کے ساتھ 14 اگست کو مناتی ہے۔ ان کے لیے ڈیفرنٹ سٹالز لگائے جاتے ہیں جن سے وہ مختلف جھنڈیاں خریدتے ہیں اور پرجوش طریقے سے آزادی کا دن مناتے ہیں۔ بالکل، اور آزادی واقعی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک چیزیں جو ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے بحیثیت ایک قوم پاکستانی ہوتے ہوئے، کہ آزادی جہاں پر ہمیں خدا کی شکر گزاری کے لیے تیار کرتی ہے، وہاں پر ہمیں چند ایک چیزوں سے روکتی بھی ہے۔ ہمیں اس چیز کی آزادی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بیزاری کا باعث بنیں، ہمیں اس چیز کی آزادی نہیں ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی ماں بہن بیٹی کو ہم 14 اگست کے ایونٹ پہ ہم کوئی اس کا تمسخر اڑائیں یا اس کو تنگ کریں، یا پھر سائلنسر نکال کر ہم دوسروں کے لیے جو آلودگی ہے وہ پیدا کریں، اور ہم ڈفرینٹ طریقوں سے ہم لوگوں کو تنگ کریں۔ بلکہ آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس کے لیے اچھا کیا کرنا ہے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے مخالفوں کو دیکھ لے گا، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑھے گا، وہ دانت پیسے گا اور گھلے گا، شریروں کی مراد نابود ہوگی۔ سن رہے تھے ہم پاک کلام کا اقتباس، اور یقیناً شزرا جو بات ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے ابھی سنی اور جانی ہے، وہ ہمیں قائل کرتی ہے کہ ہم اس زمین پر بطور صادق جئیں، سچا انسان، ایسا انسان جو ٹرانسپیرنٹ ہو اور اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ جھوٹ کے بلبوتے پہ وقتی طور پہ تو فیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا جو فیم ہے وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ ابھی جناب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنی محبت کو قائم رکھا ہے، اور کبھی بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ جناب ہم اور آپ جو ہے نا وہ فاصلاتی طور پہ دور ہیں۔ آپ کے جو لیٹرز ہیں وہ پڑھتے ہوئے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے بالکل شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ ضرور جو خط نہیں لکھ سکے وہ بھی سنیں، اور ضرور خط لکھیں، اپنی دل کی بات کا اظہار کریں۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔
اس کے علاوہ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصلہ آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو شزرا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت میرے پاس بہت سے نام موجود ہیں، لیکن یہ نام کس لیے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ مری میں جو اس دفعہ ہمارا کیمپ ہوا جس میں ہمارے بڑے پیارے لسنرز نے پارٹیسپیشن دی، اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس پورے کیمپ میں، تو اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا گیا جو کہ تھا کہ کس عمل نے نسل انسانی کو خدا تعالیٰ کی قربت سے جدا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں داخل ہونے والے گناہ کی وہ اقسام بتائیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے۔ تو جوابات دینے والوں میں بہت پیارے نام ہیں: راشد قمر، رشید ناز، محمد اکرم سیال، مس عظما خان، حافظ نعیم احمد، مس عرفانہ تبسم، مس رخسانہ رخسار، مس سدرا سرور سیال، اور عظیم انور سیال اور نائک عباس علی خان۔ تو ان سب لوگوں نے جوابات دیے، اور لیکن جیتنے والا تو پھر کوئی نہ کوئی ایک خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ کے جو خوش نصیب ہیں، میں ان کا انعام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، رشید ناز۔ تو رشید ناز، PCRM کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے اہل خانہ اور پورے آپ کے لسنر کلب کو بھی بہت بہت مبارک۔ 50 سیالہ سے جو ننکانہ صاحب کا علاقہ ہے، ہماری بہنیں ہیں جی مس سدرا سرور سیال اور مس رخسانہ رخسار جی۔ بہن رخسانہ، آپ کا نام بہت پیارا ہے اور آپ کا تخلص جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ بھی بڑا میل جول کھاتا ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک اور ہماری بہن ہے مس عرفانہ تبسم۔ تو آپ لکھتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ نے اس کو پسند کیا، اور آپ نے کچھ بات کی ہے اس پروگرام کے تعلق سے، خدا کے کلام کے تعلق سے بھی۔ تو بہت شکریہ آپ کے اس فیڈ بیک کا، تھینک یو۔ اس کے علاوہ عمران علی صاحب کراچی سے لکھتے ہیں: السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں PCRM کی ٹیم واقعی بہت اچھا کام کر رہی ہے، ان کا پروگرام سن کر دل کو سکون ملا اور معلومات میں اضافہ ہوا، ان کا لہجہ، ریسرچ اور پیغام سب کچھ بہترین تھا۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں قبول ہوں۔ میری دعا ہے کہ PCRM کی ٹیم ایسے ہی کام کرتی رہے۔ بہت شکریہ عمران علی صاحب۔ جی عظیم انور سیال ہیں جی، اور ذیشان سرور سیال اور نائک عباس علی خان آزاد، یہ ہیں سیال شارٹ ویو لسنرز کلب، اور آپ کا تعلق بھی 50 سیالہ سے ہے، ننکانہ صاحب سے آپ علاقہ رکھتے ہیں، اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا، اور سبھی آپ نے سامعین اور پوری ٹیم کی سلامتی چاہی ہے۔ بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا، اسی طور پر اس محبت کو جناب جاری رکھیے گا، ہمیں بہت خوشی اور مسرت ملتی ہے۔ خط موجود ہے شفاقت باجوہ، عبداللہ باجوہ، شاہم باجوہ، فاطمہ مریم شفاقت۔ لکھتے ہیں PCRM کی ٹیم بہت خوبصورت کام کر رہی ہے اور معمول کے مطابق پروگرام ان کے بہت معیاری ہوتے ہیں، سن کر دل کو تسلی ملتی ہے، اور میری طرف سے اور میرے پورے خاندان کی طرف سے آپ کو بہت مبارکباد قبول ہو۔ بہت شکریہ جناب، اور آپ کے خط پڑھ کے ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے، تھینک یو۔ ابھی ہم خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور جناب معلومات جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اور معلومات کے رنگ میں ہم اسی طور پر شزرا بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ آج جس پہ بات ہو رہی ہے وہ بھی بہت ایک اہم ٹاپک ہے، تو آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں معلومات کے رنگ۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں آج ہم بات کریں گے ہنسنے اور مسکرانے کے فائدوں کے بارے میں۔ سامعین، موجودہ افراتفری اور مہنگائی کے اس دور میں ہمارا پریشان ہونا ایک لازمی عمل ہے، کیونکہ مسکرانا یا خوش رہنا جہاں ایک فطری عمل ہے، وہیں ہمارے چہروں پر خوشگوار یا دوستانہ تاثرات کی عکاسی بھی کرتا ہے، جبکہ مسکرانا ہماری شخصیت کو اور بھی نمایاں طور پر پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ مسکرانے کے عمل سے ہمارے جسم کو بہتر کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنی صحت اور زندگی میں موجود تناؤ کی سطح کم کر لیں اور خود کو پرکشش بنانے کے لیے ضرور مسکرائیں۔ اس لیے بھی کہ مسکرانا ہمارے جینے کے لیے ایک بہترین تفریحی طریقہ بھی ہے، کیونکہ فطری طور پر ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو مسکراتے ہیں۔ مسکراہٹ خود اعتمادی کی نشانی ہے۔ مسکراہٹ کو ہمیشہ ایک مثبت جذبے کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت سی ثقافتیں ایسی بھی ہیں جو مسکراہٹ کو منفی اظہار کے طور پر بھی لیتی ہیں اور اسے ناپسند تصور کرتی ہیں۔
हमारे यहाँ ही एशिया के कुछ हिस्सों में ज्यादातर लोग जब शर्मिंदा या जज्बाती तौर पर किसी दुख तकलीफ में हो तो मुस्कुराहट का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दोस्ताना सलाम के जवाब में दूसरों को अक्सर मुस्कुरा कर देखते हैं, जबकि एक मखसूस मुस्कुराहट करीबी दोस्तों और खानदान के अफराद के लिए भी होती है। इसके अलावा वफाकी रियासत और दूसरी 16 खुद मुख्तार रियासतों में बहुत से लोग अवाम में अजनबियों को देखकर मुस्कुराने को गैर मामूली और फिर यहाँ तक के मशकूक रवैया या हमाकत की अलामत भी समझते हैं। और ऐसे मुआशरे जहाँ बदउनवानी मौजूद हो वहाँ मुस्कुराने वाले अफराद पर कम एतगाद किया जाता है, जबकि हयातियाती माहिर बशरियात हेलन फिशर का कहना है कि अगरचे ये देखभाल करने या फिर जज्बात को कंट्रोल करने वाला रवैया है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि ऐसे रवैये का रद्द अमल दूसरी जानिब से भी मुस्बत हो, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा दिमाग तनाव का मुकाबला करने में मदद के लिए न्यूरोपेप्टाइड्स नामे छोटे मॉलिक्यूल्स जारी करता है। जब इंसान वर्जिश करता है तो यही हार्मोन खारिज करता है। ये हार्मोन हमारे अंदर बेहतर एहसास और जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। सामाइन, मुस्कुराना हमारी सेहत के लिए कई तरीकों से बहुत अच्छा है। ये तनाव को कम करने और दिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, जिससे दिमाग और दिल की शरियानों को खून की सप्लाई फराहम रहती है और बुलंद फिशारे खून से निजात मिलने लगती है। हंसी हमारे चेहरे के मसल्स को मजबूत करती है और खून के गर्दिश को भी बेहतर बनाती है, जिससे हमारी जिल्द जवान और सेहतमंद नजर आने लगती है। जब हमारा दिमाग खुशी महसूस करता है तो एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं। इस मुस्कुराहट को मुतहर्रिक करने के लिए हमारे चेहरे के पट्टों में न्यूरोनल सिग्नल्स मुंतकिल होते हैं, जिसे खुशी के मुस्बत फीडबैक लोब का आगाज समझा जाता है। 19 मुमालिक की रिसर्च ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इसराइली माहिर नफ्सियात का कहना है कि मुस्कुराहट के पट्टे खुशी के जज्बात को मुतहर्रिक करते हैं, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि हमारे दिमाग का बाएं जानिब कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो खुशी के जज्बात को मुतहर्रिक करता है और हमारे मुस्कुराने से इसे तहरीक मिलती है। ये एंडोर्फिन्स के इखराज का बायस बनते हैं और खुशी के हार्मोन्स के नाम से मशहूर हैं। ये हमें पुरसुकून भी रखते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ मुस्कुराना छोड़ दें तो वक्त के साथ साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियां बनना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कि मुस्कुराहट सिर्फ ऊपरी एहसासात का नाम नहीं है, बल्कि इससे हमारे मसल्स मुतहर्रिक रहते हैं, जिनकी कम से कम तादाद भी 5 से 53 तक हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स मरीजों को खुश रहने और मुस्कुराते रहने की तलकीन करते हैं। मुस्कुराने वाला शख्स परेशानियों और गुस्से से भी दूर रहता है। नतीजतन वो ज़हनी दबाव, अमराज़े कल्ब और फालिज जैसे जानलेवा अमराज से भी महफूज रहता है। माहिरीन के मुताबिक जोरदार कहका लगाना या हंसना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है और कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करके जिस्म को दिल के अमराज से लड़ने में मदद फराहम करता है। हमारी टेंशन को वक्ती तौर पर खत्म करके दिमाग को हल्का फुल्का कर देता है। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि खौफनाक चीजों पर हंसने से इनका खौफ कम हो जाता है और हंसना हमारी बोरियत को खत्म कर देता है। डॉक्टर्स के मुताबिक 2 मिनट कहका लगाने से 20 मिनट जॉगिंग के फवायद हासिल होते हैं। उम्मीद करते हैं इन मालूमात से आपने इस्तेफादा हासिल किया होगा। जी, तो सुन रहे थे हम मालूमात की रंग, जिसमें हमने सुना हंसने और मुस्कुराने के फवाइद के बारे में। सुनकर बहुत अच्छा लगा और सुनकर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें भी हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जी, और जहाँ पर आपने बात की है हंसने और मुस्कुराने की, तो बात हम आगाज़ में कर रहे थे 14 अगस्त की और मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की। तो दरअसल जो इसका जो मुहर्रक था वो ये था कि हम हंसी खुशी इस मुल्क में रहें। जैसे हमारे घर में बसने वाले हमारे खानदान का हिस्सा हैं, वैसे ही बहसीयत कौम भी हम एक खानदान है। हम अपने कभी भी शिजरा खानदान के लोगों को चीट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि उनको चीट ना करें और उनको फिर हम बचाएं, उनकी केयर करें। अगर कोई बीमार पड़ जाए, हमारा भाई बहन, माँ बाप या कोई भी रिश्तेदार, तो हम कोशिश करते हैं कि फौरन उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जब हम बहसीयत कौम निकलते हैं बाहर, तो हम क्या करते हैं जी, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि बस किसी न किसी तौर पर दाल लगा लिया जाए। हम ये भूल जाते हैं कि ये भी हमारा भाई है, बहन है
اور اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق ہے. کیا کوئی ایسا تجربہ آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب پھل لینے جاتے ہیں تو ہم اچھا پھل لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے وہ اندر اپنا کام دکھا جاتا ہے. اس نے سامنے تو بہت اچھی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، لیکن وہ ذرا سا آپ کا دھیان ہٹنے کی دیر ہے تو وہ ساری چیزیں ایسی ڈال دے گا جو جناب بالکل کھانے کے قابل نہ ہو. یہ ایک مثال ہے. تو کوشش کریں کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ ضرور سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہر پاکستانی ہمارے خاندان کا حصہ ہے. چلیے ابھی آگے بڑھیں گے اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ بیتی کو سننے کا. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام امجد پرویز ہے، میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور میری زندگی میں ایسا واقعہ ہے جس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتا، اور جب کبھی میں اس کو سوچتا ہوں میرے جسم میں ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بات اس طرح ہے کہ آج سے 15 سال پہلے میری بیٹی بیمار ہو گئی اور ہم نے اس کے سول ہاسپٹل فیصل آباد میں داخل کروایا، اور میں اور میری مسز اور میری بیٹی اس وارڈ میں تھے. اور اس کا جب آپریشن ہوا جس دن، تو اس دن ہم سارے بیٹھے تھے، دعا کر رہے تھے اس کے لیے. جب بیٹی واپس آئی آپریشن کے بعد تو بیڈ پہ تھے، تو ہم نے دیکھا، اور میں باہر گیا اس کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے، اور جب واپس آیا تو میری جیب میں جو میرا پرس تھا وہ غائب تھا. اور یہ رقم میرے لیے بہت کافی تھی جو مجھ سے گم ہو گئی یا کسی نے نکال لی. میں پریشان تھا. میں نے اپنی مسز کو یہ ساری بات بتائی کہ یہ نقصان ہو گیا ہے. تو ہوا کیا کہ میری مسز اور میری بیٹی بھی رونے لگی اور میں بھی. ہم نے کہا کہ رونے سے بات نہیں ہوگی، لیکن ہم تھوڑی دیر خدا کے حضور دعا کرتے ہیں. ہم آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اور اس وقت ایک ہمارا دوست آیا میری بیٹی کی بیمار پرسی کے لیے، وہ وہاں حاضر ہوا. اور جب ہماری اس حالت کو اس نے دیکھا تو اس نے تھوڑی سی ہماری مدد کی، اور ہمیں کچھ احساس ہوا کہ ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ہمارے اس دوست کے وسیلہ سے ہماری مدد کی. اور رات کو جب میں واپس گھر جا رہا تھا تو کافی اندھیرا ہو گیا تھا، اور میں دارالحسان 40 کلومیٹر دور ہے، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا رکشے پہ. تو جب گھر جا رہا تھا تو ایک شخص کا فون آیا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میرا نام امجد پرویز ہے اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے. اس نے کہا جہاں بھی ہیں آپ واپس لوٹ کے آئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس آپ سے میں نے ملنا ہے. تو میں نے کہا اس وقت بہت اندھیرا ہو چکا ہے، کافی دیر ہو چکی ہے، واپس آنا یہاں سے میرے لیے بڑا مشکل ہے، سو میں آج نہیں آپ کو مل سکتا. لیکن جب فون بند ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر اس کا فون آیا. اس نے کہا کہ بھائی امجد آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلدی واپس آئیں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. اور میں نے اسے انکار کیا کیونکہ وہاں سے واپس آنا میرے لیے نہایت مشکل تھا. اور جب میں گھر کے قریب پہنچا تو اس کا پھر فون آیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کی امانت میرے پاس ہے، کیونکہ آپ کا پرس جو تھا جب آپ کھڑے تھے میں نے آپ کی جیب سے نکال لیا، تو میں وہ واپس کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ بڑی مہربانی، اس کا شکریہ ادا کیا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے بتا دیا ہے اور میں کل آپ سے لے لوں گا. اس نے کہا نہیں، آج اور ابھی میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب سے یہ پرس میرے پاس ہے میں پریشان ہوں، اور جب میں ایسے کچھ پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری جان نکل جائے گی، اور پھر میں گھبرا جاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی امانت ہے میں اسے واپس کروں اور آپ سے معافی بھی مانگوں. اور میں نے کہا کہ ابھی تو میں نہیں آ سکتا. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ جب لاری اڈا کے پاس آئیں گے تو وہاں آپ مجھ سے فون پہ بات کیجئے گا، میں آپ کو وہاں مل لوں گا، اور اس لیے میں آپ کو یہ پرس واپس کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کسی بہانے سے بلانا چاہتا ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو میں اسے اپنے گھر والوں کا ایڈریس بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے خوف آتا تھا، کیونکہ وہ ایک جرائم میں مبتلا تھا، وہ جیب کترا تھا. اس نے کہا کبھی میری زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، میں بڑے ایسے کام کرتے ہوں لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا. لیکن پتہ نہیں آپ کون ہیں، شاید آپ کوئی بزرگ ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے شاید آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک
यसुम मसीह का छोटा सा अदना सा बंदा हूँ और हम दुआ ज़रूर करते हैं, लेकिन हम इस तरह की किसी की बुलाई के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन किसी की परेशानी में इजाफा नहीं कर सकते। बहरहाल मैं फिर घर चला गया, फिर उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि अगर आप नहीं आ सकते तो ये पर्स आप बताएं कि मैं किस्त को दे दूं। अगर ये रात भर मेरे पास रहा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। फिर मैंने मिल के दुआ की तो फिर हमें एक आगाही मिली कि इसे एड्रेस बता देना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी का जिस वार्ड में दाखिल थी उसका बेड नंबर और अपनी मिसेस का नाम बताया। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और मैंने जब उसे बताया तो वो वहाँ गया और उसने पर्स वापस किया और फिर फ़ोन पे मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर अगले दिन उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने भी चाहा कि उससे ज़रूर मिलूँ और जब मैं अगले दिन अपनी बेटी के लिए वहाँ हॉस्पिटल में गया तो फिर उसके साथ मैंने फ़ोन पे बात की और वहाँ एक छोटे से होटल में बैठकर हमने चाय पी और उसके साथ बात की और उसने कहा कि मेरे ज़हन में कुछ और ही था आपके तलक से, लेकिन आप तो ये नियाम से लोग नज़र आते हैं लेकिन खुदा परस्त लोग हैं, सो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने उसके लिए दुआ की और उसके ख़ानदान के लिए दुआ की और हम सब बैठे और फिर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। ये वाक़या ऐसा वाक़या है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि एक जराइम पेशा शख्स जिसका काम ही यही था, उसको खुदा ने पछतावे की रूह दी और उसकी ज़िंदगी अक्सर बदल चुकी थी और खुदा ने उसके ज़िंदगी में एक गहरा काम किया और मैं इस बात के लिए अपने खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें कितना प्यार करता है। जी तो शिजरा सुनी हमने आप भी थी। तो खुदा की जो मदद है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है और खुदा कभी कभी ऐसे हालात पैदा कर देता है हमारे लिए कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो खुदा का शुक्र हो उसकी मदद के लिए, उसकी बरकत के लिए। और इससे पहले कि हम दुआ करें, ये भी ज़रूर हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में एक दूसरे की मदद करें। खुदा ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है। बहसीयत पाकिस्तानी हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें। बहसीयत पाकिस्तानी हम अपने मुल्क को संवारने में इंतजामी जो हलके हैं उनकी मदद करें और कोशिश करें कि हमारा मुल्क दिन ब दिन निखरता जाए और उन सारी कमियों को हम दूर करने में अपना हिस्सा जरूर डालें। आइए अभी हम रब्बे जलील के सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं। रब्बे करीम, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ये मुल्क बख्शा है और यकीनन ये आपकी बहुत बड़ी नेमत है जिसमें हम खुदावंद ताला आज़ाद हैं। हमें तौफीक अता कर कि हम हकीकी आज़ादी को समझें और इसकी हकीकी आज़ादी के लिए काम करें। खुदावंद, जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं बहसीयत कौम हम में, हमें उन कमज़ोरियों से बतदरीज छुड़ा और पाक कर, ताकि ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमेशा जिंदा आबाद रहे। मसीह के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। तो इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को और शिजरा ईमान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।